آج روز عاشورہ کا سورج ایک قیامت کا پیغام لے کر طلوع ہوا ہے۔ عاشورہ کا سورج مجھے اتنا بتا تو نے کیا کیا دیکھا۔ کربلا نے فاطمہ زہرا کا بھرا کر وہ حسین جسے جبریل جھولا جھلاتا تھا، وہ حسین جسے فاطمہ زہرا گود میں لٹا کر چکیاں پیستی تھی، وہ حسین جسے نبی دوش پر بٹھاتے تھے، وہ حسین جسے نبی زبان چساتے تھے، وہ حسین جس کی محبت اللہ کو بڑی عزیز ہے، وہ حسین جس کے لیے جنت سے لباس آیا تھا، اس کا آج کربلا میں لباس لوٹنے والے تھے۔ کوئی میرے مولا کا امامہ اتار رہا تھا، کوئی ظالم میرے مولا کی ابا لے جا رہا تھا، کوئی ظالم میرے مولا کی نالینیں لے جا رہا تھا۔ رونے آئے ہو عزادارو، ایک ظالم نے میرے مولا کی انگوٹھی اتارنا چاہی، میرے مولا کی انگشت مبارک سے انگوٹھی نہ اتر پائی، میری زبان میں بیان کی طاقت نہیں ہے۔ اس ظالم نے حسین کی انگشت مبارک کاٹ ڈالی۔ حسین صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ تک لاشیں اٹھاتے رہے۔ عباس کا لاشا حسین نہ لائے، علی اکبر کا لاشا 6 مرتبہ زمین پر رکھا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھ رہی۔ حسین قاسم کا پامال لاشا کیسے لائے، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ کربلا کی تاریخ میں علی اصغر کا لاشا تھا۔ حسین ننھا سا لاشا لے آئے۔ اے رباب، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کر سکے گا، ایسی مظلومیت میرے مولا کی تاریخ بشریت نے ایسا جنازہ نہیں دیکھا۔ باپ اٹھا رہا ہو اور ماں تشیع جنازہ کر رہی ہو۔ پشت خیمہ پر حسین لے گئے ننھا سا جنازہ، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار سے قبر کھودی، اصغر کو قبر کے حوالے کر دیا۔ اب حسین کربلا میں اکیلے ہیں، اب حسین کربلا کی زمین پر اکیلے رہ گئے۔ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ یہ کہہ کر حسین بیویوں سے رخصت لے کر خیمے سے باہر آئے۔ میرے مولا نے ذوالجناح کے قریب آ کر کچھ دائیں دیکھا، کچھ بائیں دیکھا۔ درے خیمہ پر کھڑی بہن سمجھ گئی حسین کو عباس یاد آ گیا۔ میری بیوی آگے بڑھی، اے بھیا حسین، ابھی زینب زندہ ہے۔ لجام فرس کو تھاما، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، عزادارو پرسہ دینا ہے، سب مل کر ماتم کریں گے، پرسہ دینا ہے۔ آگے بڑھ کر بہن نے بھائی کو سوار کیا، حسین گھوڑے پر بیٹھے۔ اے ذوالجناح، مجھے میدان کربلا تک لے چل۔ گھوڑے سے ایک مرتبہ کہا، گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے۔ پھر میرے مولا نے آواز دی، ذوالجناح نے قدم نہیں اٹھائے۔ میرے مولا نے کہا، ذوالجناح، آج سے پہلے کبھی تو نے میری بات میرے حکم سے سرتابی نہیں کی، بس جب حسین نے یاد دلایا، گھوڑے نے اشارہ کیا، گھوڑے کے پیروں کو پکڑے، سکینہ بیٹی ہے، اے بابا کے گھوڑے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں اٹھا لیا۔ بیٹا، تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی، بابا ایک مرتبہ اور سینے پر لٹا لو، بابا میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین ابن علی نے زمین پر لیٹ کر اپنے بچی کو سینے پر لٹا لیا۔
ابھی سکینہ چند لمحوں کے لیے آنکھیں موندی تھی کہ چونک کر اٹھی، بابا خدا حافظ۔ کہا سکینہ تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ کہا بابا میں نے آنکھیں بند کی تھی، دادی زہرا کی آواز آئی، اے سکینہ میں مقتل میں اپنے بچے کا انتظار کر۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ میرے مولا گھوڑے پر بیٹھے میدان کربلا روانہ ہوئے۔ جزاک اللہ عزادارو جزاک اللہ۔ حسین میدان کربلا میں روانہ ہوئے۔ فوج اشقیاء کو دیکھ کر کہا جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں نبی کا نواسا ہوں، مجھے نبی نے دوش پر بٹھایا، میرے لیے نبی نے فرمایا حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ جب میرے مولا نے اپنی معرفت کروا لی تو آواز دی ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ، نیزو آؤ، بھالا برچیو آؤ، حسین کے بدن کے ٹکڑے کر ڈالو۔ یہ کہہ کر حسین آگے بڑھے، میں منا میں سرا قلب لشکر میں دشمن کا لشکر تقسیم تھا۔ میرے مولا نے جواب دینا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مولا نے حیدر کرار کی جنگ کا نقشہ دکھایا۔ کچھ ہی دیر بعد یہ تینوں فوجیں مخلوط ہو گئیں، سپاہی ایک دوسرے پر تلواریں چلانے لگے، الامان کی آوازیں بلند ہونے لگیں، فوجیں بھاگنے لگیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے خود کو گھوڑے پر بلند کر دیا، ترائی کا رخ کیا، عباس اپنے اکیلے بھائی کی جنگ دیکھو، اے میرے شہ سوارو اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو۔ عزادارو 6 مہینے کے سفر کے بعد ایک عبداللہ یزدی نامی شخص کوفے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی کوفے میں قدم رکھا روز عاشورہ کی صبح تھی، کیا دیکھا پورا کوفہ مردوں سے خالی ہے، بازار بند ہے، کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا۔ سوچنے لگا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کیا کوفے میں طاعون آ گیا؟ کوئی بیماری آ گئی؟ گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، کہا بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہنے لگی بابا جلدی کیجئے تلوار اٹھائیے، ساتھ ہی ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان ہے کہ اگر کوفے میں کوئی مرد رہ گیا اور اس نے باغی پر تلوار نہ چلائی تو اسے قتل کر دیا جائے گا، بابا جلدی کیجئے کوئی مخبر دیکھ نہ لے۔ عبداللہ یزدی کہتا ہے میں نے تلوار اٹھائی، جب گھر سے نکلنے لگا تو بیٹی نے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگ میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، بابا مال غنیمت میں اگر عقیق یمنی مل جائے تو لیتے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھر سے نکلا، صبح عاشور کوفے سے نکلا، جب کربلا پہنچا تو عصر کا وقت تھا، میں نے دیکھا ایک 56 سالہ بوڑھا ہے جو زخمی ہے، اکیلا گھوڑے پر بیٹھا ہے، ہزاروں کا لشکر ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے۔ میں سوچنے لگا یہ جنگ کیسی ہے، اس ایک آدمی کو مارنے میں یہ ہزاروں لوگ ناکام کیسے ہیں؟ میں نے کمین گاہوں کا رستہ لیا، اس کے گھوڑے کے چند ذرا کے فاصلے پر آ گیا، میں پشت کی جانب سے حملہ کرنا چاہتا تھا، اس نے گھوڑے کو روکا، مجھے مڑ کر دیکھا، کہا عبداللہ نزدیک آؤ، کہا عبداللہ نزدیک آؤ۔ میں نے سوچا میرا نام کیسے جانتا ہے، یہ کون ہے جو مجھے پہچان رہا ہے؟ ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو دینا اور کہنا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں باغی نہیں ہوں، حسین ابن علی کربلا میں